پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کب اور کیوں ہجرت کی؟ آپ کی مدینہ آمد سے مدینہ میں کس قسم کی اصلاحات نافذ ہوئیں؟ آپ نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی؟ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جگہ کا انتخاب کیسے کیا گیا؟ میثاق مدینہ کے متعلق بھی بات کریں گے کہ کس طرح آپ نے مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ نے کون کون سے غزوات میں حصہ لیا، مکہ کو کب اور کیوں فتح کیا گیا، اور آخر میں کچھ تذکرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی کریں گے۔ ان سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سید المرسلین حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ عالم کے وہ عظیم شاہکار ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے تمام اولین و آخرین کے لیے بطور نمونہ پیدا کیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اس قابل ہے کہ اس سے رہنمائی لی جائے اور آپ کی زندگی کے ہر واقعہ سے سبق سیکھا جائے۔ ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور اسلام کے غلبہ کی راہ ہموار ہوئی۔ بعثت کے بعد حضرت نے اہل مکہ کو بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا تو وہ آپ کی دعوت پر برہم ہو گئے۔ انہوں نے بالعموم آپ کی دعوت کو جھٹلایا اور آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والے کمزور و ضعیف مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا۔ جب کمزور مسلمانوں پر مکہ کی زمین انتہائی تنگ کر دی گئی تو حضرت نے 2 بار انہیں ہجرت حبشہ کی اجازت دی۔ ان حالات میں حضور اور آپ کے قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب پر کفار مکہ کا دباؤ مزید بڑھ گیا اور انہوں نے ان کا اقتصادی و سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بنو مطلب کے اکثر لوگ 3 سال تک شب ابی طالب میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اس بائیکاٹ کے نتیجہ میں حضرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ایسی سختیاں اور پریشانیاں وارد ہوئیں جن کے تصور سے بھی انسان لرز اٹھتا ہے۔ انہی مشکلات اور سختیوں کی وجہ سے حضرت کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئے۔ حضرت کو ان 2 ہستیوں کی وفات کا انتہائی صدمہ ہوا، جبکہ اس کے بعد قریش کی سختیاں مزید بڑھ گئیں۔ چنانچہ آپ نے چاہا کہ مکہ مکرمہ سے باہر کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ آسانی سے ادا کیا جا سکے۔ اسی مقصد کے تحت آپ طائف تشریف لے گئے، لیکن ان بدبختوں نے بھی آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اوباش و شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ پر پتھر پھینکتے اور بیہودہ گالی گلوچ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے اور جسم لہو لہان ہو گیا۔ ان ظالموں کی شدید تکلیفوں اور صدموں کو برداشت کرتے ہوئے آپ مکہ واپس آ گئے۔ مکہ تشریف لانے پر قریش کی ایذا رسانی میں مزید اضافہ ہو گیا اور مسلمانوں کو جبراً خدائے واحد کی عبادت سے روکا جانے لگا اور مظالم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مردوں کو بے عزت اور عورتوں کو بے حرمت کیا جانے لگا اور ان کے مال و اسباب کو بے دریغ لوٹا جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد اگرچہ مکہ کے مسلمانوں سے بڑھ چکی تھی، لیکن اسلام ابھی تک بہت کمزوری کی حالت میں تھا
کتاب سیرت الخاتم النبیین میں لکھا ہے کہ یثرب میں البتہ جلد اسلام پھیلا، اور قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ہجرت نبوی سے پہلے مدینہ والوں میں مسلمانوں کی مجموعی تعداد بشمولیت زن و فرزند کئی سو تک ضرور پہنچ چکی ہوگی۔ اس طرح گویا ہجرت تک کل مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ قریباً 1000 بنتی ہے، جن میں اگر عورتوں اور بچوں کو الگ رکھیں تو بالغ مرد شاید 300-400 ہوں گے۔ لیکن یہ بھی ہجرت کے بعد سب کے سب حضرت کے پاس مدینہ میں موجود نہیں تھے، بلکہ کچھ متفرق طور پر اپنے اپنے قبائل میں تھے، کچھ حبشہ میں تھے، اور کچھ ہجرت کی طاقت نہ رکھنے والے بھی ابھی تک مکہ میں ہی قریش کے مظالم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ اس قلیل نفری کے ساتھ اسلام مذاہب عالم کی جولانگاہ میں بازی لے جانے کے دعوے بھرتا ہوا قدم زن ہو رہا تھا۔ سیرت خاتم النبیین صفحہ 253۔ اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن اور منشا سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس کے نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوئے اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں خاصی ترقی دیکھنے میں آئی۔ مکہ میں 53 سالہ زندگی گزارنے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے وقت ایک عجیب سما تھا۔ خدا تعالیٰ کے مقدس و محبوب رسول نے اپنے عزیز و اقارب کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے وطن سے نکل کر ایک ایسی بستی کی طرف تشریف لائے تھے جہاں خون کے رشتوں سے بڑھ کر چاہنے والے آپ کے عاشق جانثار جان و دل فرش راہ کیے آپ کی راہ دیکھ رہے تھے۔ آج مدینہ کے اوس و خزرج کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا اور وہ اس نوشہ تقدیر کے پورا ہونے پر پھولے نہ سماتے تھے۔ حضور کی تشریف آوری کی خبر سن کر لوگ نہایت شوق کے ساتھ جلدی جلدی اس سمت کی طرف لپک رہے تھے جس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ مدینہ والوں کی خوشی دیتنی تھی اور مہاجر صحابہ بھی اپنے محبوب کی آمد پر حمد و شکر کے گیت گا رہے تھے۔ انصار مدینہ نے اپنے محبوب کو دیکھا تو ان کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے، گویا دنیا جہاں کی تمام نعمتیں ان کی جھولی میں جمع ہو گئی ہوں۔ یہ دن ان کی زندگیوں میں ان گنت خوشیوں کی نوید لے کر طلوع ہوا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ برا بن عازب کی روایت ہے کہ جو خوشی انصار کو حضرت کے مدینہ تشریف لانے کے وقت پہنچی، ویسی خوشی کی حالت میں نے انہیں کبھی کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ جب حضرت تشریف لائے تو ہم نے یوں محسوس کیا کہ ہمارے لیے مدینہ روشن ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس دن سے زیادہ تاریک ہمیں مدینہ کا شہر کبھی نظر نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے شہر مدینہ داخل ہونے کی بجائے دائیں طرف مدینہ کی بالائی آبادی قباء کی طرف تشریف لے گئے، جہاں انصار کے بعض خاندان آباد تھے۔ یہ آبادی اصل شہر سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہے۔ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم بن الحدم کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچی تو مسلمان جوک در جوک آپ کی رہائش گاہ کی طرف آنے لگے۔ حضور نے قباء میں تشریف لانے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر مزدوروں اور معماروں کا کام کیا، چنانچہ چند دنوں کی محنت سے یہ مسجد تیار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جانے کے بعد بھی ہر ہفتہ قباء تشریف لے جاتے اور اس مسجد میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں رکھی گئی۔
اسلام کی پہلی مسجد قباء یا مسجد نبوی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا قیام تقوی کے حصول کے لیے ہے۔ مسجد قباء کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 میں ہے، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن ہی تقوی پر رکھی گئی ہو، زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں نماز کے لیے قیام کرے۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں، اور اللہ پاک ایسوں سے محبت کرتا ہے۔ قباء میں 10 روز سے زائد عرصہ قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر انصار و مہاجرین کی ایک بڑی تعداد آپ کے ہمراہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ یہ قافلہ شہر کی طرف رواں دواں تھا کہ راستہ میں نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم بن عوف کے محلہ میں ٹھہر کر خطبہ دیا اور نماز ادا کی۔ گو کہ اس سے پہلے جمعہ کا آغاز ہو گیا تھا، مگر یہ پہلا جمعہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ پہلے خطبہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاص طور پر تقوی پر قائم ہونے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد سے جمعہ کی نماز کا طریق باقاعدہ طور پر جاری ہو گیا۔ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا تھا، اس جگہ ایک مسجد تعمیر ہو چکی ہے جو مسجد الجمعہ کے نام سے موسوم ہے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا قافلہ دوبارہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جس گھر کے قریب سے گزرتے، وہ جوش محبت سے آگے بڑھ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ، یہ ہمارا گھر، یہ ہمارا مال و جان حاضر ہے، اور ہمارے پاس حفاظت کا سامان بھی ہے، آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہوں۔ سیرت خاتم النبیین صفحہ نمبر 267۔ مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کی خوشی بھی اس موقع پر دیدنی تھی۔ وہ جوش محبت میں گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر خوشی کے گیت گا رہی تھیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے پر ہر چہرہ باغ و بہار ہو گیا اور کفر و شرک کی جگہ توحید کی روشنیاں جگمگانے لگیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ تشریف لائے تھے، آپ کی آمد کی وجہ سے اس دن مدینہ کا گوشہ گوشہ روشن ہو گیا تھا۔ حضور کی اونٹنی بنو نجار کے محلہ میں پہنچی تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ حضور کس گھر میں تشریف فرما ہوں گے۔ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ یہ فخر اور یہ عزت اسی کے حصے میں آئے۔ بعض لوگ جوش محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی باگوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے۔ رسول خدا نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اس وقت معمور ہے، یعنی جہاں خدا کا منشا ہوگا یہ وہیں بیٹھ جائے گی۔ یہ فرما کر آپ نے اونٹنی کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ چنانچہ اونٹنی آگے بڑھتی رہی اور تھوڑی دور جا کر اس جگہ بیٹھ گئی جہاں بعد میں مسجد نبوی اور حضور کے حجرات تعمیر ہوئے۔ یہاں بیٹھنے کے بعد اونٹنی دوبارہ اٹھ گئی، مگر چند قدم چلنے کے بعد پھر لوٹ آئی اور اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی معلوم ہوتا ہے خدا کی منشا میں یہی ہماری قیام گاہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنے لوگوں میں سے یہاں قریب ترین گھر کس کا ہے؟ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گھر ہے اور یہ میرا دروازہ ہے، تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا جاؤ اور ہمارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ تیار کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے مکان کو ٹھیک کر کے آ گئے۔ چنانچہ حضور ان کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی
وہ جگہ 2 مسلمان بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی جو حضرت اسد بن زرادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں رہتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ دونوں بچے یتیم تھے۔ جب ان 2 یتیموں کو مسجد کی تعمیر کی اطلاع ہوئی تو ان دونوں نے یہ جگہ ہدیہ کے طور پر دینا چاہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے باوجود ان سے ہدیہ لینا پسند نہیں کیا، بلکہ اس کی پوری قیمت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے ان یتیموں کی اگر یہ زمین ہدیہ ہو جاتی تو یہ بلا قیمت ہوتی اور ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے یہ ایک خسارہ ہوتا، کیونکہ ایک یتیم کے لیے جائیداد بہت بڑا مالی سہارا ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول رحمت و رافت نے ان کی زمین مسجد نبوی کے لیے منظور فرما کر ان کا دل رکھا اور قیمت دے کر ان کو مالی سہارا فراہم کیا اور کسی طرح کا خسارہ نہ ہونے دیا۔ یتیموں کی دل جوئی اور ان کے ساتھ رحمت و رافت کی یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ناظرین، یہ ایک ناہموار جگہ تھی جس کے ایک حصے میں کہیں کہیں کھجوروں کے درخت تھے اور باقی حصے میں کچھ کھنڈرات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اور اپنے حجرات کی تعمیر کے لیے اس جگہ کو پسند فرمایا اور 10 دینار میں یہ زمین خرید لی۔ چنانچہ درختوں کو کاٹ کر اور جگہ کو ہموار کر کے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی۔ حضور نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ صحابہ نے معماروں اور مزدوروں کا کام کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خود بھی تعمیر کے کام میں شرکت فرماتے۔ مسجد کی عمارت پتھروں کی سلوں اور اینٹوں کی تھی، جبکہ چھت کھجور کے تنوں اور شاخوں کو ڈال کر بنائی گئی۔ مسجد کا فرش کچا تھا اور زیادہ بارش کے وقت چھت ٹپکنے لگ جاتی تھی۔ بعد میں کنکریوں کا فرش بنا دیا گیا۔ پہل مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن تحویل قبلہ کے وقت رخ تبدیل کر دیا گیا۔ مدنی زندگی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً قبیلہ اوس و خزرج اور پھر انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات بھی قائم کیا۔ یہ رشتہ مواخات آپ کی بہت بڑی سماجی خدمت ہے کہ اس سے قبیلہ اوس و خزرج جو برسوں سے قبائلی عصبیت کی بنیاد پر سرے پیکار رہتے تھے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم خوار بن گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل بہت سے مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے اور اس ہجرت کی وجہ سے مہاجرین کہلاتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کو پناہ دی تھی، اس لیے وہ انصار کہلائے۔ مہاجرین نے چونکہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کی تھی، اس لیے انصاری مدینہ نے ان کے ساتھ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر سلوک کیا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اس رشتہ اخوت اور تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے نبی کریم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر سب انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا اور سب کی باہم مناسبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انصار و مہاجرین کے 2 جوڑے بنا کر انہیں ایک ایسے رشتہ اخوت میں پرو دیا جس کے سبب وہ سب یکجان 2 قالب ہو گئے۔ اس سے پہلے اس رشتہ اخوت جیسی ادنا سی مثال بھی روئے زمین پر نہیں پائی جاتی۔ اس طرح انصار و مہاجرین کے 90 جوڑے بنے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کو مدینے کا حاکم اعلیٰ تسلیم کر لیا گیا۔ چنانچہ آپ نے بلا تفریق مذہب و ملت تمام باشندگان کے ایک جیسے حقوق قائم کرتے ہوئے ایک ایسی فلاحی ریاست کی بنیاد ڈالی جو اقوام عالم کے لیے بطور ایک رول کے تھی، جس کے تمام باشندے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے رول ماڈل ہوئے، ایک دوسرے کے حلیف اور دست راست قرار پائے۔ آپ نے مدینہ کے یہود کی مذہبی آزادی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ میثاق مدینہ بلا شک و شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خداداد بصیرت کا عظیم شاہکار ہے، ایک ایسا شخص جسے اس کے ہم وطنوں نے وطن چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا تھا
ہجرت کی مشکلات اور صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے یثرب پہنچتا ہے اور اس شہر کے چند محلوں پر مشتمل ایک ایسی ریاست قائم کرتا ہے جس نے آگے چل کر قبائلی عصبیت و قومیت کے بتوں کو پاش پاش کر کے عالمگیر برادری کی بنیادیں استوار کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگ و نسل، خاندان، زبان، وطن اور مذہب سے بالا تر ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لائے جس میں مختلف غیر مسلموں اور مذہبی جماعتوں کو برابری کے حقوق و فرائض عطا کیے گئے۔ ریاست اور شہریوں کے حقوق و فرائض کی وضاحت کی گئی، انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے اصول و ضوابط وضع کیے گئے اور انصاف ہر شہری کا بنیادی حق قرار پایا۔ میثاق مدینہ درج ذیل شرائط پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، مسلمان اور یہودی آپس میں ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف زیادتی یا ظلم سے کام نہ لیں گے۔ نمبر 2، ہر قوم کو مذہبی آزادی ہوگی۔ نمبر 3، تمام باشندگان کی جانیں اور اموال محفوظ ہوں گے اور ان کا احترام کیا جائے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص جرم یا ظلم کا مرتکب ہو۔ نمبر 4، ہر قسم کے اختلاف اور تنازعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے اور ہر فیصلہ خدائی حکم کے مطابق کیا جائے گا۔ نمبر 5، کوئی فریق بغیر اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے لیے نہ نکلے گا۔ نمبر 6، اگر یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف کوئی قوم جنگ کرے گی تو وہ ایک دوسرے کی امداد میں کھڑے ہوں گے۔ نمبر 7، اسی طرح اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 8، قریش مکہ اور ان کے معاونین کو یہود کی طرف سے کسی قسم کی امداد یا پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 10، ہر قوم اپنے اپنے اخراجات خود برداشت کرے گی۔ نمبر 11، اس معاہدہ کی روح سے کوئی ظالم یا گنہگار یا مفسد اس بات سے محفوظ نہیں ہوگا کہ اسے سزا دی جاوے یا اس سے انتقام لیا جاوے۔ ناظرین، پس اس معاہدے کی بدولت مدینہ میں شہری ریاست کا آغاز ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی طرف سے اس ریاست کے سربراہ تسلیم کر لیے گئے اور اس طرح آپ کو ایک بین الاقوامی معاشرہ تشکیل دینے کا موقع ملا۔ اس معاہدے کے ذریعے مذہبی آزادی کا اصول وضع ہوا، نیز غیر مسلموں کے ساتھ اتحاد و تعاون کے اصول بھی وضع ہو گئے۔ اسی طرح مسلمانوں کے باہمی حقوق و فرائض اور شہریوں کے آپس میں تعلقات، فرائض اور حقوق کا بھی تعین کیا گیا۔ آپ نے اس معاہدے کے ذریعے ظلم، ناانصافی، عدم مساوات اور ان جیسی دیگر خرابیوں کا سدباب کیا۔ میثاق مدینہ میں کمزوروں، مظلوموں اور ناداروں کی دادرسی کا پورا خیال رکھا گیا، نیز اس معاہدے کے ذریعے ریاست کے شہریوں کے اندر مذہب، قانون، اخلاق اور انسانی قدروں کے احترام کا بھرپور جذبہ پیدا کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو نبی کریم کی فیض رساں صحبت کے زیادہ مواقع میسر آنے لگے۔ وہ آپ کی پاک صحبت میں رہ کر دین سیکھتے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے ایمان و ایقان کو جلا بخشتے۔ گویا یہ ایک الگ دنیا تھی جہاں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مرکز نگاہ تھے، جبکہ خدا تعالیٰ کی حقیقی عبادت اور اس کی رضا ان کا مقصود زندگی بن چکا تھا۔ ناظرین، سید الانبیاء، خیر البشر، سید الورا، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے 13 سالہ مظالم اور جبر کا لرزا دینے والا پرآشوب دور برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کے حکم سے سرزمین مکہ سے ہجرت فرمائی اور اپنے اس مسکن کو چھوڑتے ہوئے درد بھرے الفاظ میں فرمایا، اے مکہ کی بستی، تو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ بدبخت قریش مکہ نے دارالندوہ میں
جو اس زمانے میں پارلیمنٹ کے مترادف تھا، محسن انسانیت کے قتل کی ناپاک سازش بھی کی، محسن انسانیت کے قتل کی ناپاک سازش بھی تیار کی، اور سفر ہجرت مدینہ کے دوران آپ کے مقدس وجود پر دسترس حاصل کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا لالچ دے کر لوگوں کو پیچھے دوڑایا، مگر رب جلیل و قدیر نے آپ کو بخیر و عافیت مدینہ پہنچا دیا۔ لیکن جیسا کہ غزوات اور سیریا کے طویل سلسلہ سے ظاہر ہے کہ قریش مکہ کی دشمنی اور بغض و کینہ کی آگ حضور کی ہجرت کے باوجود ٹھنڈی نہ ہوئی، بلکہ اس کے شعلے آسماں کو چھونے لگے، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں بھی آپ اور آپ کے جان نثار ساتھیوں کو سکون و قرار کی زندگی نہ گزارنے دی، گویا قسم کھا رکھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت تقریباً 28 غزوات ہوئے، جن میں سے 9 غزوات میں قتال کی نوبت پیش آئی، جبکہ باقی غزوات میں بغیر قتال کے مقصد حاصل ہو گیا۔ سن 2 ہجری میں واقع غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی، جس میں بڑے بڑے کفار مکہ مقتول ہوئے اور بہت سے قیدی بھی بنے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے قیام و طعام کا بھرپور انتظام فرمایا۔ 2 4 قیدی حسب حیثیت صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے، اور ارشاد فرمایا کہ ان کے آرام و آشائش کا پورا خیال رکھا جائے۔ صحابہ کرام نے اپنے آقا کے ارشاد گرامی کو حرز جاں بنایا اور قیدیوں کا اس قدر خیال رکھا کہ خود بھوکے اور پیاسے رہے، مگر قیدیوں کو کھلایا اور پلایا بھی۔ ان قیدیوں میں ابو عزیز، جو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے، بیان کرتے ہیں کہ مجھے جن انصاریوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا، جب صبح و شام کا کھانا کھلاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجور اٹھا لیتے۔ مجھے شرم آتی اور روٹی میں ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھے واپس کر دیتے۔ یہ اس بنا پر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ تھا حضور اور ان کے صحابہ کا حسن سلوک، اور وہ بھی جنگی قیدیوں کے ساتھ۔ دنیا کا کوئی متمدن معاشرہ اس قسم کے حسن و سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ تاریخ طبری۔ تحویل قبلہ کے بعد جب مسجد نبوی کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا تو قبلہ اول کی طرف کی دیوار اور اس سے متصل جو جگہ ایک چبوترے کے طور پر متصل تھی، تو قبلہ اول کی طرف کی دیوار اور اس سے متصل جو جگہ ایک چبوترے کے طور پر تھی، اصحاب صفہ کے لیے چھوڑ دی گئی، جن کے کھانے پینے کا انتظام حضور اپنے گھر والوں کی طرح کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کو اپنی اسی سخاوت اور غریبوں کی مدد کرنے کے باعث وقتاً فوقتاً بڑی دشواری ہو جاتی تھی اور فکر و فاقہ تک کی نوبت آ جاتی، جس کو آپ برداشت کرتے تھے۔ رہبر انسانیت۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ حضور کا دل نوع انسانی کی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات سے موجزن تھا۔ انسان تو انسان، آپ سب مخلوقات کے لیے نہایت مہربان اور رحیم و کریم وجود تھے۔ جنگوں کے دوران بھی دنیا نے آپ کی رافت و محبت اور شفقت کے ایسے عجیب نظارے دیکھے کہ دشمن بھی ان کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ چنانچہ مشہور مورخ جناب ایڈورڈ گبن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پرامن تعلیم کے بارے میں لکھتے ہیں، ہر انصاف پسند آدمی اس حقیقت کا اقرار کرنے کے لیے مجبور ہے کہ قرآن ایک بے نظیر قانون ہدایت ہے۔ اس کی تعلیمات فطرت انسانی کے مطابق ہیں اور وہ اپنے عصر کے لحاظ سے ایک حیرت انگیز پوزیشن رکھتا ہے۔ اس نے وحشی عربوں کی زبردست اصلاح کی، ہمدردی اور محبت کے جذبات سے ان کے دلوں کو معمور کر دیا اور قتل و خون ریزی کو ممنوع قرار دیا۔ یہ اس کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ ناظرین، ہجرت کی برکت سے مکہ کی نسبت مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو زیادہ بہتر طور پر تبلیغ اسلام کا موقع میسر آیا۔
جس سے دعوت اللہ کے کام میں بڑی سرعت اور تیزی آ گئی۔ اگرچہ آپ کی تشریف آوری سے قبل مدینہ کے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ داعیان اللہ کی ایک بڑی تعداد دعوت اللہ میں مصروف تھی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے مدینہ کی کھلی مجالس میں جا کر تبلیغ اسلام کی۔ نبی کریم کے قلب مبارک میں بنی نوع انسان کی ہمدردی کا جو بے پناہ جذبہ موجزن تھا، اسی کے پیش نظر آپ ہر ادنا و اعلیٰ اور امیر و غریب کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے اور اپنے فرض منصبی کی ادائیگی سے کبھی غافل نہ ہوتے۔ ناظرین، سن ہجری کے 6 سال ماہ ذی القعدہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ و حج کی غرض سے مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور حکم دیا کہ قربانی کے اونٹ بھی اپنے ہمراہ لے چلیں، لیکن جو ہی مکہ سے 2 فرسخ دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش نے راستے کی ناکہ بندی کر دی اور آپ کو اور آپ کے ساتھی مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ باوجود اس کے ماہ حرام کا مہینہ تھا اور عہد جاہلیت کے قانون کے مطابق قریش کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کریں۔ آپ نے ان پر واضح کیا کہ میں صرف خانہ کعبہ کی زیارت کی غرض سے آیا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں۔ مناسک حج کے انجام دہی کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن قریش پھر بھی نہ مانے۔ ادھر دوسری طرف مسلمانوں کا اصرار تھا کہ زبردستی مکہ میں داخل ہو جائیں، لیکن آپ اس بات پر راضی نہ ہوئے اور آپ نے اس مہینے کے احترام اور کعبہ کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیا اور پھر اتفاق رائے سے قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا معاہدہ طے پایا، جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعہ کو جو تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کے نام سے موسوم ہے، قرآن مجید نے فتح مبین قرار دیا اور حدیبیہ سے واپسی پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی: بے شک ہم نے اے محمد آپ کے لیے تابناک اور کھلی فتح کا فیصلہ فرمایا۔ سورۃ الفتح۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار کے جہاد سے کسی قدر فرصت ملی تو آپ نے مختلف حکومتوں کے فرما رواؤں کی طرف تبلیغی خطوط بھجوانے کی تجویز کی تاکہ ان کے ذریعے ان کے رعایا تک اسلام کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ حضور کے یہ تاریخی خطوط اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کو خدا تعالیٰ کی ذات اقدس پر کامل ایمان تھا اور آپ توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ ایران و روم کی حکومتوں کو ایک عرب کا خط لکھ کر اپنی اطاعت کی طرف بلانا یقیناً ایک ایسا کارنامہ تھا جو آپ کی غیر معمولی شجاعت کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف دعوت اسلام کے خط لکھے گئے تھے، کسی اور نبی نے غیر قوموں کے بادشاہوں کی طرف دعوت دین کے ہرگز خط نہیں لکھے، کیونکہ وہ دوسری قوموں کی دعوت کے لیے مامور نہ تھے۔ یہ عام دعوت کی تحریک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی شروع ہوئی۔ 9 ہجری کو جزیرہ عرب کے متعدد قبائل کے وفود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ 9 ہجری کو جزیرہ عرب کے متعدد قبائل کے وفود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات کبریٰ میں 70 سے زائد وفود کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ ان قبائل میں سے چند ایک یہ ہیں: وفد بنو حنیفہ، وفد نجران، وفد بنی عامر، وفد اہل یمن، وفد کندہ، وفد بنی اسد، وفد بنی فزارہ، وفد بنی مرہ، وفد بنی صلبہ، وفد بنی محارب، وفد بنی قبا، وفد بنی کلاب، وفد کنانہ، وفد باہلہ، وفد بنو سلیم، وفد بنو حلال بن عامر۔ ناظرین، یہ تو تھیں صاف ستھرا با اخلاق اور حیادار مدنی سماج کو پیش کرنے والی چند تاریخی مثالیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان پر تدریجاً نازل ہونے والی قرآنی آیات میں جہاں حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے،
تو اس کے ساتھ بندوں کے حقوق و فرائض کی بجا آوری کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور فقہائے اسلام کی تشریح کے مطابق حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا دوسرا نام ہی سماجی خدمت ہے، کیونکہ سماجی خدمت کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے، انہیں ان کے حقوق دیے جائیں، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، کسی یتیم کا مال نہ کھایا جائے، کسی بیوہ پر عرصہ حیات تنگ نہ کیا جائے، بیماروں کی عیادت کی جائے، بڑوں اور بوڑھوں کی تعظیم کی جائے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کو انصاف دلایا جائے۔ یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقوق العباد میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کومنٹس میں ضرور کریں۔ کومنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔